مجھے کسی نے کہا دورہ ترجمہ قرآن میں یہ سینکڑوں لوگ آ جاتے ہیں، ماشاءاللہ، بہت اچھی بات ہے۔ تو میں نے آگے سے جملے میں کہہ دیا یار یہ سینکڑوں ہزاروں آ جاتے ہیں، لیکن لاکھوں وہ بھی تو ہیں جو نہیں آتے۔ تو اللہ نے بعد میں سمجھایا کہ نہیں بھائی ایسا جملہ نہیں کہنا، اس لیے نہیں کہنا کہ یہاں لوگ آتے نہیں ہیں، یہاں لوگ بلائے جاتے ہیں۔ جس نے کرکٹ کھیلنا ہے نا رمضان میں، اس کا مقدر کرکٹ ہی ہے۔ جس نے شطرنج کھیلنی ہے وہ شطرنج کھیلے گا، جس نے ورلڈ کپ دیکھنا ہے وہ ورلڈ کپ بھی دیکھے گا، جس نے سونا ہے وہ سوتا رہے گا۔ یہ ہر شخص کا مقدر کی بات ہے نہیں۔ اللہ کسی عام شے کو قرآن کے لیے پسند نہیں فرماتے۔ ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے، اخبار ہے، میں مثال دیتا ہوں، اس اخبار کو آپ دیکھتے ہو خبریں لکھی ہوتی ہیں، آپ ادھر پھینکتے ہیں ادھر پھینکتے ہیں ادھر پھینکتے ہیں، ایک دم آپ کو کوئی توجہ دلاتا ہے، ارے بھائی اس پہ قرآن کی آیت لکھی ہے، آپ فوراً کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں بھائی؟ اٹھا لیتے ہیں، نہیں اٹھا لیتے؟ آپ اس ٹکڑے کو ایسے کر کے کاٹ لیتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ ایک ہی کاغذ تھا، ایک ہی سیاہی تھی، ایک ہی پرنٹنگ پریس سے چھپا تھا، ٹھیک ہے؟ اتنا سا حصہ آپ نے کاٹ کے جس پہ آیت قرآنی لکھی تھی، اس کو کاٹ کے الگ کر لیا، باقی اخبار سے آپ اپنے شیشہ بھی صاف کر رہے ہیں، آپ اس سے زمین کی پوچا بھی لگا رہے ہیں، آپ اس کے اوپر پکوڑے بھی رکھ کے کھا رہے ہیں، آپ اس کو زمین پہ بھی پھینک، سارا کچھ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ اس پہ آپ کے صدر صاحب کا نام لکھا ہے، وزیر اعظم کا نام لکھا ہے، فلاں ڈمکانے کا نام لکھا ہے، کوئی پرواہ ہے؟ کوئی پرواہ نہیں ہے بھائی۔ اس پر نان ٹکی رکھ کے کھائے جا رہے ہیں صدر صاحب پہ، ایسے ہی ہے نا؟ لیکن اسی کاغذ، اسی سیاہی سے چھپنے والا وہ ٹکڑا جس پر اللہ کے قرآن کی آیت لکھی ہوئی تھی، آپ اسے الگ کر کے کسی اونچی جگہ پہ رکھتے ہیں، اسے چومتے بھی ہیں، اسے آنکھ سے بھی لگاتے ہیں، اسے اونچی جگہ پہ بھی رکھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کاغذ وہی، سیاہی وہی معتبر ہو گیا، اس لیے کہ اس پر قرآن آ گیا۔ قرآن جس شے کے ساتھ منسوب ہو جاتا ہے قرآن اسے معتبر کر دیتا ہے۔ اب وہ کاغذ نہیں رہا، اب وہ مصحف بن گیا ہے۔ یہ کاغذ ہے میرے ہاتھوں میں، میں اس کاغذ کو نیچے گرنے نہیں دوں گا، ایسا ہے کہ نہیں؟ میں اس کو چوموں گا، میں اس کو آنکھوں سے لگاؤں گا، میں اس کو اونچی جگہ پہ رکھوں گا، ایسا ہے؟ میں اس کو صاف ہاتھوں سے چھوؤں گا، میں اس کو گندے ہاتھ لگنے، بولو بھائی، نہیں دوں گا، کیونکہ اس کا حکم مجھے میرے رب نے دیا ہے، اور میں اس پر اللہ کا بڑا شکر ادا کرتا ہوں۔ اللہ میری اور آپ کی نسبت اور ہمارا تعارف قرآن کے ذریعے سے فرما دے، قیامت کے دن اعمال نامے کھلنے سے پہلے، ترازو لگنے سے پہلے، دائیں بائیں پلڑے میں اعمال رکھے جانے سے پہلے، میں تو صرف اتنی بات اللہ سے کہوں گا ہاتھ جوڑ کے، اللہ کریم آپ نے کہا تھا قرآن جس شے کے ساتھ منسوب ہو جائے اس شے کو معتبر کر دیتا ہے۔ قرآن کسی عام شہر میں، کسی لائل پور میں، کسی لاہور میں، کسی اسلام آباد میں نازل نہیں ہوا، قرآن دنیا کے ان 2 شہروں میں نازل ہوا جو دنیا کے سب سے معتبر شہر قرار پائے، مکہ اور مدینہ میں۔ قرآن کسی اور نبی پر نازل نہیں ہوا 1.25 لاکھ میں سے، اس نبی پر نازل ہوا جو نبیوں میں سب سے بہترین، اس مہینے میں نازل ہوا جو مہینوں میں سب سے بہترین، اس رات میں نازل ہوا جو راتوں میں سب سے بہترین۔ میرے اللہ تو نے کہا تھا جو قرآن سے منسوب ہو گیا معتبر ہو گیا۔ جس پر قرآن لکھا گیا وہ نیچے نہیں گر سکتا، جس پر قرآن لکھا گیا اس کو گندی چیزیں چھو نہیں سکتی۔ اللہ کریم تو نے کہا تھا اس صفحے پر قرآن لکھا گیا، اس کو آگ میں جلایا نہیں جا سکتا۔ اعمال نامہ ایک طرف، ترازو ایک جانب، دونوں پلڑے ایک طرف، کرامن کاتبین ایک طرف۔ اللہ کریم ہماری نسبت قرآن کی نسبت تھی، آپ کی مہربانی ہے آپ ہمیں آگ میں نہ جلا دیجیے گا، ہمیں آپ قیامت کے روز گرنے سے محفوظ کر دیجیے گا۔ جس شے کی نسبت اللہ کے قرآن کے ساتھ ہوگی وہ شے معتبر ہوگی، چاہے وہ رمضان کا مہینہ ہو، چاہے وہ لیلۃ القدر کی رات ہو۔ میری کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن نازل فرمایا، ھدی للناس کے لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الہدی والفرقان، اور اس کے اندر واضح باتیں ہدایت کی بھی اور حق اور باطل میں فرق کرنے